ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے عجیب انسان تھے، مثالوں کے تو بادشاہ تھے وہ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا کی اصلاح کے لیے فرضی مثالیں بڑی بیان فرمائی ہیں، شاید کچھ سچی بھی ہوں، زیادہ تر تو انہوں نے ذرا جانوروں پہ اور اس طرح کے واقعات پہ مشتمل انہوں نے کافی فرضی مثالیں بنائی ہیں۔ ان کی مثنوی شریف بھی ہے، اور اس کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ بنتا تھا پہلے مثنوی پڑھتا تھا، اور جو بھی مسند خلافت پہ بیٹھتا تھا، جو بھی کوئی عالم بنتا، تب تک عالم نہ بنتا جب تک مثنوی نہ پڑھ لے، اور جب تک شیخ کامل نہیں بن سکتا تھا اس وقت تک جب تک کہ وہ مثنوی کو نہ پڑھ لے۔ تو اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا۔ پہلے وہ ایک خشک ملا تھے، کبھی یہاں بیان کیا کبھی وہاں بیان کیا۔ اللہ نے ان کی تربیت کے لیے حضرت شمس تبریز رحمہ اللہ کو القاء فرمایا کہ جائیں جلال الدین کی اصلاح کریں۔ جلال الدین نام کے جو شخص دنیا میں گزرے ہیں سب نے بڑا نام کمایا۔ آپ دیکھیے، جلال الدین اکبر بادشاہ ہے، جلال الدین سیوطی ہیں، جلال الدین محلی ہیں جنہوں نے جلالین، یہ دونوں نے مل کے کتاب لکھی ہے۔ پھر یہ علامہ جلال الدین رومی، میں کہتا ہوں جلال الدین نام کے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں سب نے ایک سکہ منوایا ہے، اپنے اپنے فن کا بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ، ان کے پاس علامہ شمس تبریز رحمہ اللہ آئے تو کسی طریقے سے ان کو اپنے طرف مائل کیا۔ پھر ان کی جب تربیت کی تو اللہ نے بڑا ایک ہیرا نکھر کے، اللہ کی طرف سے یہ کہ ہیرا نکھر کے سامنے آ گیا۔ یہ جو تھے علامہ جلال الدین رومی، ایک بڑی عجیب مثال بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چینیوں کی، چائنا والوں کی اور رومیوں کی لڑائی ہوئی کہ بڑے صنعت کار، بڑے کاریگر کون ہیں؟ رومی کہتے تھے کہ ہم ہیں، چائنا والے کہتے تھے کہ نہیں ہم ہیں، ہم بڑا کام کر لیتے ہیں۔ ان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ یہ جھگڑا پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم ان دونوں کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کو ہم فیصلہ کروا دیتے ہیں، اور ان میں سے جس نے ہمیں اچھا کر کے دکھا دیا، خوش کر دیا، وہ پہلے نمبر پہ ہیں، ان کو انعام سے بھی نواز دیں گے۔ تو خیر بادشاہ نے ایک بڑے ہال کے اندر درمیان میں پردہ لٹکا دیا، اور ایک طرف رومیوں کو چھوڑ دیا، دوسری طرف چینیوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھو جی تم کیا کرتے ہو۔ اب چینیوں نے دیواروں پہ اپنی کاریگری دکھائی، اپنا ہنر دکھایا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس انداز کا ماحول بنا دیا کہ ایک آدمی اس دیوار کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا، ان کو، اس آدمی کو یوں لگتا تھا کہ میں کسی کمرے کے اندر نہیں، میں واقعتاً ایک باغیچے میں کھڑا ہوں، میں واقعتاً ایک باغیچے میں کھڑا ہوں، یوں اس کو محسوس ہوتا تھا۔ اور یہ جو تھے رومی، یہ حیران تھے کہ ہم کیا کام کریں جس کی وجہ سے ہمارا نمبر پہلا آ جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اس دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا، ملنا شروع کر دیا، اتنا ملا کہ اس کو شیشہ بنا کے رکھ دیا، چمکا دیا دیوار کو۔ تو کہتے ہیں کہ جب بادشاہ سلامت آئے، اب دیکھیں محنت رومیوں نے نہیں کی، محنت ساری کی ہے چینیوں نے۔ جب بادشاہ آیا، پردہ ہٹایا، جتنا چائنا والوں نے کام کیا ہوا تھا سارا اس کا جو پھول بوٹے اور جو انہوں نے خوبصورت منظر بنایا تھا، سارا منظر ادھر بھی آ گیا، وہی ہو بہو منظر ادھر بھی آ گیا۔ اور رومیوں کی طرف جو تھا، چونکہ اس کو انہوں نے شیشہ بنا دیا تھا، اس میں چمک بھی ان کی بنسبت زیادہ تھی، محنت بھی کم اور چمک بھی زیادہ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ رومی جیت گئے ہیں، رومی جیت چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی، علامہ رومی واقعہ مثال بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ آپ دنیا کی رنگینیوں پہ مت جائیں، اپنے دل کو اس طرح چمکا لیں کہ ساری دنیا اندر سمٹ کے آ جائے۔ تم یہ نہ دیکھیں کہ میں فلاں جگہ بھی پہنچ جاؤں، میں فلاں جگہ کو دیکھ لوں، کہاں کہاں پہنچو گے۔ کہتے ہیں کہ دل کو اتنا چمکا لو کہ جب اللہ دل میں آئے گا تو ساری کائنات بھی دل میں آ جائے گی، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔